إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور صحت کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کی جانب سے احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی محبت اور کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم کا مہینہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جس مہینے میں روزوں کی بڑی فضیلت ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے کہ جس میں ہماری اسلامی تاریخ میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے اور اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے مصائب اور مشکلات سے اور مسائل سے امت کو نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ بات ذکر کی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نسبت ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو آپ بھی روزہ رکھتے تھے اور آپ نے اپنی رحلت سے متصل سال میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے میں اس کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ ملاؤں گا، کہ وہ 9 محرم کا روزہ ہو سکتا ہے یا وہ 10 کے بعد کا روزہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک پیغام ہے کہ ہم 2 دن کا روزہ رکھیں، نفلی روزے کی نیت ہو۔ 1 دن کا رکھیں تب بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ یہ تصور کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کا کوئی تعلق ہے کربلا کے واقعے کے ساتھ، تو یہ تصور غلط ہے۔ اس لیے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ تو پیش آیا ہے 61 ہجری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، آپ کے وصال مبارک کے نصف صدی بعد جا کر یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، نصف صدی بعد جا کر۔ تو اس لیے عاشور 10 محرم کا روزہ، اس کا کوئی تعلق، اس کی کوئی نسبت کربلا کے واقعے کے ساتھ نہیں ہے۔
بلکہ اس کی نسبت کی اصل وجہ اور اصل صورت وہ ہے کہ جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ جاہلیت میں یہ ایک طریقہ موجود تھا کہ وہ لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تو تھے، محرم بھی ان میں سے ایک ہے، کہ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرام ہیں۔ حرام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا احترام ہے، یہ محترم ہے۔ حرام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، کہ ان میں ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، جنگ مت کرو۔ تو عربوں کا یہ تصور تو موجود تھا، اور جاہلیت سے یہ تصور موجود تھا کہ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے جنگ کرنی ہوتی تھی تو اپنے طور پر وہ نسی کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اب اگلا مہینہ چونکہ حرمت کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو ہم آگے لے جاتے ہیں، تو اس کے بعد والے مہینے کو پہلے لے آتے ہیں۔ اپنے طور پر اپنی طرف سے مہینوں کی الٹ پھیر کا نظام، مہینوں میں تبدیلی کا نظام۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسے زیادۃ فی الکفر سے تعبیر فرمایا کہ یہ کفر میں اور اضافہ ہے، یہ کوئی خیر کی بات تو نہیں ہے، بھلائی کی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی اچھا ارادہ تو نہیں ہے۔ ایک طرف تو حرمت کے مہینے میں ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے اور جنگ کرنے سے اجتناب کرتے ہو، اور دوسری طرف حرمت کے مہینوں میں الٹ پھیر کرتے ہو، خود اپنی مرضی سے مہینوں میں تبدیلی کر لیتے ہو۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ شمسی تقویم کے ساتھ ہماری عبادات کا وہ نظام اس طرح جڑا ہوا نہیں ہے جس طرح قمری تقویم کے ساتھ ہماری عبادات کا نظام جڑا ہوا ہے۔ اور موسموں کی تبدیلی کے نتیجے میں، مہینوں اور سالوں کی تبدیلی کے نتیجے میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی رمضان کے روزے سردی میں آ جاتے ہیں تو کبھی رمضان کے روزے گرمی میں آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی حج جو ہے وہ گرمی کے ایام میں آتا ہے تو کبھی حج سردی کے ایام میں آتا ہے۔ تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ اس کے ساتھ ہماری عبادات کا وہ نظام جڑا ہوا نہیں ہے جس طرح قمری تقویم کے ساتھ نظام جڑا ہوا ہے کہ رمضان ہوگا تو جب رمضان ہوگا، خواہ وہ سردی میں ہو یا گرمی میں ہو، آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ حج کا موسم ہوگا، ذی الحج کا مہینہ آئے گا تو خواہ شدید گرمی ہو یا سردی ہو، جو بھی ہو، آپ نے حج کی ادائیگی اسی موسم میں، انہی مہینوں میں، انہی ایام میں آپ نے کرنے، وہ تبدیل نہیں ہوگا، اس کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ توقیفی ہے، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ اس لیے جب قمری تقویم کے مہینوں میں الٹ پھیر کا نظام کیا، نسی کی صورت میں مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا ایک نظام بنایا، تو اس کے نتیجے میں عبادات کا نظام درہم برہم ہو گیا، عبادات کا نظام اس کے نتیجے میں متاثر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب زمانہ اپنی اس اصل رفتار کے مطابق اب یہ تقویم واپس آ گئی ہے کہ اب حج ہو رہا ہے تو حج کے موسم میں ہو رہا ہے، حج کے ایام میں ہو رہا ہے، نسی کے نتیجے میں، مہینوں کی الٹ پھیر کے نتیجے میں نہیں ہے کہ بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ذی الحج ہے لیکن وہ ذی الحج نہ ہو، کوئی اور مہینہ ہو۔ تو یہ اوقات من جانب اللہ ہے، توقیفی ہیں، خواہ وہ ہماری نمازوں کے اوقات ہوں، خواہ وہ ہمارے روزے کے اوقات ہوں، خواہ وہ ہمارے لیے حج کا موسم اور حج کے اوقات اور ایام ہوں، یہ سب توقیفی من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہیں، اور ہم نے اسی کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بس یہی عبادت ہے اور یہی عمل صالح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جسے مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ عربوں میں جاہلیت کے ایام میں بھی
کم از کم یہ ایک تصور تو تھا کہ اگر حرمت کا مہینہ ہے تو ہم نے جنگ نہیں کرنی. اپنے تئیں تبدیلی کر لی، مہینے آگے پیچھے کر لیے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ غلط ہے اور وہ باطل ہے، اور اسے زیادۃ فی الکفر سے تعبیر کیا گیا. لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں محرم کا مہینہ آتے ہی فرقہ واریت کی جو آگ بھڑک اٹھتی ہے، محرم کا مہینہ آتے ہی آپس میں تکفیر اور تفسیق کے جو مسائل سامنے آتے ہیں، اور جیسے اسلاف اور مشاہیر اور ہمارے بزرگ اور مقدس ہستیاں بھی تقسیم ہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل تشیع کے ہیں، وہ تو سب کے ہیں. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، ان کا کردار تو سب کے لیے مشعل راہ ہے، ان کا کردار تو سب کے لیے عمل کا ایک بہترین نمونہ ہے، رشد اور ہدایت کا ایک منبع اور سرچشمہ ہے. تو یہ پورا خانوادہ، یہ پورا گھرانہ اہل بیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا. اور ظاہر ہے جب ہم آل کی بات کرتے ہیں، جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آل اور اہل بیت میں سے ازواج خارج ہو جائیں، کہ اہل بیت کا تذکرہ ہو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام ہمیں اعتدال کا اور توازن کا درس دیتا ہے، افراط اور تفریط سے ہمیں اجتناب کرنے کا حکم دیتا ہے. مسئلہ یک طرفہ نہیں ہے، مسئلہ اس امت کا مجموعی طور پر ہے. جب ہم انتشار اور افتراق کی بات کرتے ہیں تو انتشار اور افتراق کی اس آگ میں دینی طبقات نے بھی خود اپنا حصہ ڈالا ہے. ان کی اصلاح کے جو پہلو ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، ان میں خیر کا جو پہلو ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ منصب افتاء کا جتنا غلط استعمال ہوتا ہے مسلک پرستی کی بنیاد پر، شخصیت پرستی کی بنیاد پر، میرے شیخ کی غلطی تو تفرد ہے اور آپ کے شیخ کی وہی غلطی ضلالت اور گمراہی ہے. آپ پر تو فتویٰ لگتا ہے، مجھ پر اور میرے شیخ پہ نہیں لگتا. میرا مسلک وہ کام کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا مسلک کرے تو آپ گمراہ ہیں. یہ منصب افتاء کا غلط استعمال، ناروا استعمال کہ جو ہمیں نظر آتا ہے. اور دوسری طرف ہمیں ذاکرین نظر آتے ہیں کہ جن کا خود اپنا مکتب فکر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ آگ لگانے والے ہیں، یہ لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے والے ہیں. ریاست بھی اس بات کی کوشش کرتی ہے، سرکار اس بات کے لیے انتظامات کرتی ہے کہ ان ذاکرین کو ضلع بدر رکھا جائے، ان کا ان اضلاع میں داخلہ ممنوع ہو، اس لیے کہ وہ وحدت کی بات نہیں، اتحاد اور اتفاق کی بات نہیں، امت کے مشاہیر کی بنیاد پر پوری امت کو اکٹھا کرنے کی بات نہیں، بلکہ انتشار اور افتراق کی آگ بھڑکاتا ہے. اور اسی میں لوگوں کی مسلک پرستی کے لیے امکانات پیدا ہوتے ہیں، اسی میں ان کے لیے دکانداری کا انتظام ہوتا ہے. یہ بہت غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کی آل امت کے لیے وہ درخشندہ ستارے ہیں. ان میں تفریق اور ان میں تقسیم اور ان میں کوئی امتیاز یہ درست نہیں ہے، یہ غلط اور باطل ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہی نظر آتا ہے. اس لیے حضرات گرامی،
محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ احترام کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں واقعہ کربلا کی یاد بھی دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم اور ان کے پورے گھرانے پر جو مظالم ڈھائے گئے اس کی یاد بھی دلاتا ہے، اور یزیدی حکومت کے وہ سارے اقدامات غلط اور باطل ان کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن شہادت تو اعلیٰ وعرفہ مقام اور مرتبہ ہے۔ شہادت تو کوئی غم اور حزن کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منصب کی تمنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ملے، میں پھر زندہ کیا جاؤں، مجھے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ملے، مجھے پھر زندگی ملے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ اور محققین اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھانے میں جو زہر ملا کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وصال کے وقت میں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری رگیں اس زہر کے اثر کے نتیجے میں کٹ رہی ہیں۔ تو محققین اہل علم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصال بھی، یہ بھی شہادت کا موقع تھا۔ یہ مہینہ یکم محرم ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، ان کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشر بالجنہ بنایا، 10 مبشرہ میں شامل، مراد رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، جن کے ایمان کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا اور آپ نے خواب دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے رہتی دنیا تا قیام قیامت تک کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ، رفاہی ریاست کی بنیادیں قائم کر کے بتا دی کہ رفاہی ریاست کیا ہوتی ہے۔ ہمیں تو آج اس چیز کا اندازہ نہیں ہے نا، مہنگائی کا دور ہے، اور سب سے زیادہ بڑی فکر ہر فرد کو ہوتی ہے کہ بجلی کا بل کیسے پے کریں گے، بجلی کے بل کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ سب سے بڑی فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ گھر کے خرچے کیسے چلائیں گے۔ ریاست نے جو ٹیکسوں کی بھرمار کر دی، ہر چیز پر ٹیکس، ایک شاید سانس لینے پر ٹیکس رہ گیا، باقی ہر چیز پر ٹیکس موجود ہے، اور بار ٹیکس ملٹیپلائی ہو کے بار ٹیکس ہوتا ہے کہ جس چیز پہ آپ پہلے بھی ٹیکس دے چکے ہیں دوبارہ دیں، پھر اس کے بعد دیں، پھر اس کے بعد دیں۔ رفاہی ریاست کیا ہوتی ہے کہ جس میں بے روزگار کو ریاست الاؤنس دے، کہ جس میں مدت شیرخوارگی میں بچے کے لیے ریاست الاؤنس دے، کہ جس میں جس فرد کا کوئی نہیں، ریاست اس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہو، ریاست اس کے لیے والی اور وارث کے بجا طور پر صرف انسان نہیں۔ یہ بات درست طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو ریاست کے والی سے پوچھا جائے گا، کہ جہاں کسی مسلمان کا خون ہدر رائگاں نہ جائے، کہ جہاں ہر فرد کے لیے دیت کا قانون موجود ہو، کہ جہاں ریاست سرپرستی کرنے والی ہو، کہ جہاں جان اور مال کی عزت اور تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہو، وہ رفاہی ریاست ہوتی ہے۔ وہ رفاہی ریاست ہوتی ہے کہ جہاں اگر کسی مجرم کو قرار واقعی سزا دے دی گئی، چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا،
اب وہ چور اگر کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو ریاست اس کو بیت المال سے وظیفہ مقرر کر کے دے، کہ جہاں جرائم کی نشو و نما نہیں ہوتی، کہ جہاں جوڈیشری کا نظام، کہ جہاں عدالتوں کا نظام وہ جرائم کو پنپنے نہیں دیتا، چھوٹا مجرم بڑا مجرم بن کے نہیں نکلتا، کہ جہاں انصاف خریدا نہیں جاتا، کہ جہاں انصاف گھر کی دہلیز پر ملتا ہے، وافر ملتا ہے، ہر فرد کو ملتا ہے، یہ رفاہی ریاست کا تصور۔ آج کی اس سکتی انسانیت کو رفاہی ریاست کا کیا پتہ کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے، رفاہی ریاست کسے کہتے ہیں۔ آج کی متمدن دنیا بھی آج ریاست کا اور اسٹیٹ کا اور سویلائزیشن کا ایک بہترین کانسیپٹ بھی اگر کہیں نظر آتا ہے تو عمر لاز کے بغیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قواعد اور قوانین کے بغیر وہ نامکمل ہے، ریاستی انتظامات کے بغیر وہ نامکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک واجعلھا فی بلد رسولک، کہ یا الہ العالمین مجھے شہادت نصیب فرما، اور فرماتے تھے کہ مدینہ میں شہادت نصیب فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے تھے ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی اس دعا پر کہ شہادت اگر ملے گی تو وہ تو سرحد پار جا کے کہیں کسی معرکے میں جو ہے وہ شہادت ملے گی، تو شہادت کی خواہش اور تمنا بھی ہے اور مدینہ میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز میں قاتلانہ حملہ ہوا، زہر میں بجھا خنجر کہ جس کے ذریعے ان کی آنتیں کٹ گئیں، اور 4 دن تک وہ اس موت و حیات کی کشمکش میں رہے، اور اطباء نے دیکھا کہ جو دوائی دی جاتی ہے وہ آنتوں سے باہر آ جاتی ہے، اور یہ وہ کیفیت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب ان کی ران پر سر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں عبداللہ اپنی ران ہٹاؤ، میں اپنا سر خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تاکہ آسمان والے کو مجھ پر رحم آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بکثرت ہیں، اور پھر یکم محرم الحرام کی وہ تاریخ تھی 24 ہجری کی کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ حج کے ایام میں، حج کے موسم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید مظلوم تھے کہ جن سے بارہا صحابہ نے اجازت مانگی کہ باغیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، آپ اجازت دیں ہم ان کے خلاف تلواریں نکالیں۔ فرمایا کہ میں امت میں وہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کی خاطر تلوار نکلے، فرمایا میں نہیں چاہتا، سمجھانے کی کوشش کی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اشرف یومن دارہ، اپنے گھر کی دیوار پر اٹھے بلند ہوئے، باغیوں سے خطاب فرمایا، باغیوں سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی مسلمان کا خون بہانا روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے مگر 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہے۔ فرمایا کہ کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا ہو، تو فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے اسلام سے پھرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہو اسے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ نہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں کسی کو میں نے ناحق قتل کیا ہے، اور فرمایا کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرے تو فرمایا کہ اللہ کی قسم نہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا اور نہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ جسے ذو نورین کہا جائے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے جن کے نکاح میں آئیں اور دونوں کی رحلت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی ان کے نکاح میں دیتا۔
یہ جو سسر اور داماد کا رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے. کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، کوئی چیز پرائیویسی کے طور پر نہیں رہتی. پوری زندگی شب و روز سب کچھ سامنے آ جاتے ہیں. اتنا قریب ترین ایک رشتہ ہوتا ہے کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے تھے. فرمایا کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہ جو سخی تھے، کہ جو فیاض تھے، جو ذو النورین تھے، کہ جو مبشر بالجنہ تھے، کہ جو تیسرے خلیفہ راشد تھے. اور جمعے کے دن گھر کا محاصرہ ہے اور دیوار پھلانگ کر باغی اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا جوڑا زیب تن کیا، قیلولہ کیا تھا، روزے سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا. اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھے اور ان تلاوت کے وقت میں کہ جنہیں شہید کر دیا گیا، جن کا خون قرآن کریم کے اوراق پر گرا، اپنی خاطر جنہوں نے امت میں تلوار نکالنے کا فیصلہ نہیں کیا. یہ شہادت، مظلومیت کی شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرات گرامی، ہماری تو تاریخ ساری شہادت کے واقعات سے لبریز ہے. کس کس کا ذکر کیا جائے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دینی غیرت کا اظہار کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے، کہ جن کے بعد نماز خفیہ نہیں بلکہ بیت اللہ میں نماز پڑھی جانے لگی. حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا احد میں شہادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت جذبات میں آپ نے فرمایا کہ کفار کے 70 افراد کو ہم واصل جہنم کریں گے. قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. فرمائے جتنی تکلیف آپ کو پہنچی ہے اتنی تکلیف ہی انہیں بھی پہنچاؤ، اور اگر صبر کر لو، معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ زیادہ بہتر ہے. معاف کر دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت وحشی ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کچھ نہیں کہا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی احد کے مقام پر ہی، تمام صحابہ کی کہ جو شہید ہوئے تھے. جب مدینہ واپس تشریف لائے تو خواتین اپنے اپنے شہداء کے لیے نوحہ کر رہی تھی. ظاہر ہے کہ شہادت کا مقام اور مرتبہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک بچھڑنے کا جو غم ہوتا ہے، اور اس وقت تک نوحہ کی ممانعت نہیں تھی، بعد میں نوحہ کی ممانعت آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کرب میں یہ فرمایا تھا کہ وَأَمَّا حَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، کہ آج کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو رونے والیاں بھی نہیں ہیں، خاندان کے لوگ نہیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ ہم اپنی خواتین کو بھیجتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں، یہ غرض نہیں تھی. تو محرم کا یہ مہینہ ہمیں ایک طرف رواداری کا درس بھی دیتا ہے، اس مہینے کے احترام کا درس بھی دیتا ہے. کفار اگر جاہلیت میں بھی اس مہینے میں جنگ اور جدل کرنے سے اجتناب کرتے تھے، ہم لوگ تو مسلمان ہیں، اسلام کی حالت میں کم از کم ایک دوسرے کی عزت اچھالنے سے تو اجتناب کریں، ایک دوسرے پر فتوے لگانے سے تو اجتناب کریں، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنے سے تو اجتناب کریں، ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے سے تو اجتناب کریں. کیا کسی خطیب کے پاس، کیا کسی ذاکر کے پاس ایسا مواد نہیں ہوتا کہ اگر وہ کوئی موٹیویشن دینا چاہے، اگر وہ کوئی ترغیب دینا چاہے تو اس کے پاس فضائل پر مبنی، اس کے پاس ترغیب پر مبنی
قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، واقعات موجود ہوں کہ جس کے ذریعے وہ اپنی تقریر کو مزین کر سکے، کہ جس کے ذریعے وہ اپنی مجلس کو بہترین اور آراستہ کر سکے. کیا ضروری ہے کہ ہماری ہر وہ تقریر ہٹ ہوگی کہ جس میں کیا ہوگا، جس میں کسی اور کی پگڑی اچھالی جائے، کہ جس میں کسی اور پر فتویٰ لگا دیا جائے، کہ جس میں کسی اور کے مقدسات کی توہین کر لی جائے، کہ جس میں مسلک پرستی اور شخصیت پرستی کی باتیں ہوں؟ کیا آپ اتنے تہی دامن ہیں؟ کیا آپ اتنے فقیر اور مفلس ہیں کہ آپ کے پاس صحیح درست بہترین واقعات، قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ ان کا. آپ انتشار اور افتراق سے کام لیتے ہیں. عوام الناس تو عوام کا کام ہوتا ہے نا. ابھی یہ سلسلہ کم ہے، یا جہاں لوگ شوقین ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ مرغے لڑاتے ہیں، کتوں کو لڑاتے ہیں، جانوروں کو لڑاتے ہیں. تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دینی طبقات کو آپس میں لڑاتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں. ایک فتویٰ آگ لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کلپ کہیں بھی انتشار اور افتراق کو پھیلانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر اس کے رد عمل میں، پھر اس کے رد عمل میں، اور مسلسل ایک آگ لگ جاتی ہے، جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں. اس لیے حضرات گرامی، محرم ہمیں رواداری کا، تحمل کا، برداشت کا بھی درس دیتا ہے، ادب اور احترام کا بھی درس دیتا ہے. دوسری طرف اگر ہم واقعہ کربلا کی بات کریں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کمی تھی؟ کیا وسائل کی کمی تھی؟ کیا عزت، ادب، احترام اور شرف کی کمی تھی؟ کس چیز کی کمی تھی ان کے لیے کہ جس نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر کے، خاندان کے افراد کو، خواتین اور بچوں کو بھی لے کر گئے اور انہوں نے کوفہ تک کا یہ سفر کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اسلام کا اجتماعی نظام غلط بنیادوں پر جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے. جس پٹڑی پر اسے چلنا چاہیے تھا اس سے منحرف ہو گیا ہے، کہ وہ نظام کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے وہ نظام امت میں موجود نہیں ہے. انہی بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دی، انہوں نے یہ سفر کیا، انہوں نے یہ مشکلات برداشت کی امت کے اجتماعی نظام کی خاطر، خلافت علی منہاج النبوہ کی خاطر، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی خاطر. اور ظاہر ہے کہ جب بھی یہ نظام اپنی بنیادوں سے ہٹے گا تو اسی حسینی کردار کی ضرورت محسوس ہوگی کہ ہم میں سے ہر فرد اسلام کے اس نظام کو پھر سے ان بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.